السلام علیکم ویورز، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر احسان، کلینکل سائیکولوجسٹ، سرٹیفائیڈ ان سائیکیٹری، حاضر خدمت ہے۔ ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ آپ کے سوالات، اور اس پروگرام کی آج پہلی قسط ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی طرف سے کافی زیادہ سوالات آئے ہیں، تو ون بائی ون ہم سب سوالات کا میں جواب دوں گا، اور پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری اپوائنٹمنٹ چاہیے ہو تو آپ میرے پیج پر ان باکس میسیج کر کے یا واٹس ایپ پر اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ جو پہلا سوال ہے وہ میرے پاس ریان یاسر صاحب نے کراچی سے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے ایک گلہ بھی کیا ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، تو میری تو پوری کوشش ہوتی ہے ان کو میں پہلے بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سوال میرے پاس آئے تو اس کا جواب لازمی دوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اوور لک ہو گیا ہوگا آپ کا سوال، جس کے لیے آپ سے معذرت ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے جو صرف ان سے ہی بات کرتا ہے اور وہ دوست نہیں بناتا۔ یہ انہوں نے مسئلہ بھیجا ہے۔ تو اس مسئلے کے اوپر میں کچھ تفصیل سے بات چیت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو بچہ اپنے دوست نہیں بنا رہا، کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، تو اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہوتی ہیں، دو پرسنالٹی ڈس آرڈرز اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے وہ ہے پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اور پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے یا بندہ ہے وہ لوگوں کے درمیان نا ڈسٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹرسٹ کا فقدان ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ فیلنگز ہوتی ہیں کہ لائک لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی یہ ریزن ہو سکتی ہے، اور دوسری اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ جو بچہ ہے وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، یا کوئی شخص ہے وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے اور وہ اتنی ایفرٹ ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا پیرانوائڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اوورآل ہم اس کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو مریض ہے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ تو اس کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ٹروما اس کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ تو آپ کے بچے کا جو یہ اکیلا رہتا ہے تو آپ مختلف اس کی وجوہات کا تعین کریں کہ یہ کیوں اکیلا رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس بچے کا ایک کچھ سائیکولوجیکل سیشنز بھی رکھیں۔ آپ بیٹھ کر اس مسئلے کے اوپر ہمیں ڈیٹیل میں انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سائیکولوجیکل سیشنز سے بھی اپنے مسئلے کی تہہ تک پہنچیں اور اپنے بچے کو ریہیب کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ گجرات سے ایک بہن نے سوال بھیجا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت رونا آتا ہے اور رات کو 2-3 گھنٹے رونے کے بعد نیند آتی ہے۔ تو پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رونا کس چیز کو کہتے ہیں، رونا کیوں انسان کو آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بری خبر ملے، کوئی ڈیتھ کی خبر ملے، تو اس ٹائم بھی رونا آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور اپنے آپ کو بے بس اکیلا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس ٹائم بھی آپ کو رونا آتا ہے۔ تو اس کو ہم ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی انویسٹیگیشن پر ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ انزائٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ
اپنے ان علامات کا ذرا تعین کریں کہ آپ کو رونا کیوں آ رہا ہے، تو پراپرلی اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور سائیکولوجسٹ کی بھی آپ ہیلپ لیں، سیشن لیں، تاکہ پرائیویسی کے ساتھ آپ کے مسئلے کی مکمل انویسٹیگیشن کی جائے کہ آپ کو یہ رونے کی کیفیت کیوں ہو رہی ہے، بے بسی کی کیفیت کیوں ہو رہی ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح آپ کو رونا آ رہا ہے۔ تو یہ کیفیات انسان کو اس طرف بھی بعض اوقات لے جاتی ہیں کہ جس میں انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اپنی لائف کو ختم کر دوں۔ تو ایسی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ جب کوئی مسئلہ ہو اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بالکل ہی لائف کو ختم کر دوں یا اس طرح کوئی بھی کام کروں، نہیں، بلکہ آپ اس مسئلے کی انویسٹیگیشن کریں، اس کے سلوشن کی طرف جائیں، اور آپ سائیکولوجسٹ کی مدد لیں، ان سے سیشنز لیں، اور ون بائی ون کر کے اپنے مسئلے کو سیٹل کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو ابھی یہ میرے پاس جو ایک سوال اور آیا ہے، یہ حیات اللہ صاحب ہیں، اور انہوں نے اپنے علاقے کا نام نہیں لکھا، لیکن انہوں نے سوال یہ بھیجا ہے کہ 18 سال سے ڈپریشن ہے، علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، جب آپ کو 18 سال سے ڈپریشن ہے، 18 سال سے آپ اذیت کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی سرٹیفائیڈ بندے سے جو ماہر ہے، جس نے اس میں پراپرلی ڈگری کی ہوئی ہے، اس سے علاج نہیں کرایا، یا شاید اگر کرایا ہے تو سنسیریٹی سے علاج نہیں ہو سکا۔ ورنہ تو ہمارے پاس تو جب لوگ آتے ہیں سائیکولوجیکل سیشنز لینے کے لیے، تو میری تو یہی عادت ہوتی ہے کہ میں مریض سے یہی پوچھتا ہوں کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، لیکن سیشن کے بعد ہی، جو آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا سیشن ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ابھی کیا حالت ہے، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ پہلے 10% خوش تھے تو ابھی کتنے پرسنٹ خوش ہیں، تو وہ اس کا جو انڈیکس خوشی کا ہے وہ 70-80% تک آ جاتا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے علاج میں کچھ کمی باقی رہ گئی ہے، تو آپ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان باکس میسج کر کے آپ اپوائنٹمنٹ لے کر پراپرلی اپنا علاج کروائیں، اور اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے ریہیب کریں۔ تو ایوری تھنگ از پاسبل۔ تھوڑا ریلیکس رہیں، پرسکون رہیں، اور جس طرح میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ مسائل کے سلوشن کی طرف جائیں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنی فیلنگز کو کنٹرول کریں، تو انشاءاللہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب دو لوگوں نے ایک ہی سوال کیا ہے، اور یہ سوال ابھی اویس احمد صاحب ہیں، یہ سوات سے انہوں نے سوال بھیجا ہے، اور اس کے علاوہ عبد الرحمن صاحب ہیں خانے وال سے، ان دونوں نے ایک ہی سوال بھیجا ہے کہ ہر وقت فضول سوچنا۔ تو ظاہری بات ہے، ہر وقت فضول سوچنے کی وجہ سے ان کو ٹینشن بھی ہو جاتی ہے۔ تو عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فضول نہ سوچیں، ان کا یہ جواب ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو ایسا دیکھیں پاسبل نہیں ہے۔ جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے، جو اس مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ تو ہر وقت ایک ہی کچھ فضول باتوں کا ذہن میں آنا، تو بنیادی طور پر بار بار وہ ریپیٹڈ باتوں کا ہونا، تو یہ او سی ڈی بھی ہے، obsessive compulsive disorder بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اپنی جو فضول باتیں ہیں کوشش کریں کہ ذرا پہلے پرسکون ہوں، یہ بالکل ریلیکس حالت میں تھوڑا بیٹھیں، ریلیکس حالت میں اپنی آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو کے ذرا اپنے آپ کو پہلے ریلیکس کریں، اور ریلیکس کر کے اپنی ان باتوں کو چینج کریں اچھی باتوں سے اپنے برین میں، جن باتوں سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو اور مزید یہ ہے کہ سائیکولوجسٹ کی بھی آپ ہیلپ لیں تاکہ مزید آپ کی مدد کی جائے، لیکن پرسکون ہونا آپ کے لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ ضروری اور مفید ہے۔
اور اب جی ایک ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے، یہ ہیں ارشد رضا صاحب ہیں لودرا سے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میرے اور فیملی کے بارے میں کوئی بولے تو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، فرسٹ آف آل آپ تو ایسی کمپنی کو جوائن ہی نہ کریں، اپنی لمیٹیشن کو سمجھیں کہ کس بندے کے ساتھ آپ نے کس حد تک اپنا ریلیشن شپ بنانا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بے دھڑک ہر بندے سے اپنا ریلیشن شپ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کرجیس پیپل، جو لوگ آپ کو تسلی دیں، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا ریلیشن شپ بنائیں۔ اور جو لوگ آپ کو سٹریس کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا آپ اوائڈ کر لیں، ان سے آپ دور رہ لیں، کیونکہ آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو لوگ دوسروں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اس کو ہم اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ڈس آرڈر اتنے آرام سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کے لیے اگر امریکہ وغیرہ میں اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں، اب ہماری تو معاشرے میں بے دڑک لوگوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے گلیوں میں، تو ایسی چیزیں ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری اوورال پرسنالٹی کے بارے میں، ہماری اوورال سوسائٹی کے بارے میں۔ تو فورن کنٹریز میں تو ایسے بھی دیکھا گیا کہ اس طرح کی جب چیزیں ہوں تو اس میں ان لوگوں کو ایک مہینہ پراپرلی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے ان کا علاج کیا جاتا ہے، تاکہ وہ معاشرے کے لیے بگاڑ کا سبب نہ بنے۔ تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، اچھی بھی ہیں، لیکن یہ چیزیں کافی زیادہ پرابلم کا کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، تو ان کے بارے میں کافی زیادہ انسیکیورٹی دیکھنے میں آئی ہے، ان کے لباس کو لے کر، ان کے ڈریسز کو لے کر کافی زیادہ اس میں کیا جاتا ہے کہ کچھ بہت ساری، مطلب کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو آپ ٹھیک کریں۔ جو شریعت کا ایک قانون ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور عزت کا درس دیا جاتا ہے، تو اسلام بھی ہمارا رسپیکٹ کا درس دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے جو شاعر مشرق ہیں علامہ اقبال، انہوں نے ایسی خوبصورت بات کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مانوس ہو اس قدر صورت سے میری بلبل، ننھے سے اس کے دل میں کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ تو اسلام تو یہ ہے کہ ہم نے کسی بندے کو تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اپنی زبان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ زبان کو اس طرح پکڑ کر اس طرح سمجھایا کہ اس کو کنٹرول کر لو۔ تو دیکھیں اس معاشرے کا بگاڑ کا سبب یہی ہے کہ کیوں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیوں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کی فیملی کے بارے میں کیوں باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے ان لوگوں کو، جو بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں اوورال، ان کو ریہیب سینٹرز میں بھیجنا چاہیے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑا لمحہ فکریہ ہے ہماری معاشرے کے لیے۔ شاید یہ بہت بڑے بگاڑ کا پیش خیمہ بن رہا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، لا انفورس ایجنسیز کو بھی۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ایک میرے پاس سوال آیا ہے، یہ محمد عارف صاحب ہیں، مردان سے ہیں۔ تو ان کا سوال کچھ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند میں میں نیند میں روتا ہوں، بہت پریشان ہوں، والدہ بھی ان کی غالباً اس عمل کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان کو بار بار نوٹ کرواتی ہیں کہ آپ نیند میں رو رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نیند میں بنیادی طور پر اس چیز کے بارے میں جو سگمنڈ فرائڈ ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ڈریم کے اوپر، ڈریم انالیسس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا آپ اس کتاب کو بھی پڑھیں، اگر آپ کو کہیں سے ملتی ہے۔ تو مجھے بھی ایک دفعہ ملی تھی کسی جگہ، تو میں نے اس کو پڑھ لیا تھا، تو آپ بھی اس کو پڑھیں۔ تو بیسیکلی انسان کی جو ڈریم کے اندر رونا ہوتا ہے، بے بسی ہوتی ہے، یہ دن بھر کی جو آپ کی روٹین ہوتی ہے،
اس کی وجہ سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بعض اوقات رات کو آپ کے خواب کے اوپر، آپ کے ڈریم کے اوپر آنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اوورآل اپنی لائف کو امپروو کریں، اور اپنی لائف میں جو خرابیاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان مسائل کی آپ نشاندہی کرنے کی کوشش کریں. خیر شاید یہ آپ کے لیے مشکل ہو ان چیزوں کی نشاندہی کرنا، تو آپ سائیکولوجسٹ کی بھی مدد لیں تاکہ وہ آپ کی کو پیش آنے والے جو پرابلمز ہیں ان کی نشاندہی کریں، اور نشاندہی کرنے کے بعد آپ کو کچھ حل بھی بتائیں. تو یہ تھے جناب آج کے ہمارے سوالات. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو جوابات دیے ہیں وہ اچھے لگے ہیں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے فرینڈس کو آپ میرے پیج اوپن کر کے انوائٹ آل کریں. اور اگر آپ کو کوئی بھی سائیکلوجیکل مسئلہ ہو تو آپ دوستوں یا فیملی یا کوئی ایسے لوگ جو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ان کے ساتھ بیان کرنے سے بہتر ہے کہ آپ میرے پیج پر ان باکس میسج کر کے سائیکولوجسٹ میری آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور اپنے مسئلوں کو ڈیٹیل سے حل کریں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.